اب ان 72 ناموں میں سے چند نام میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بس ان ناموں سے آپ عظمت کا احساس لگا لیں گے کہ عید زہرا کی کتنی عظمت ہے. پہلا نام خود مولا نے وہی ارشاد فرمایا جو آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں, روز عید غدیر ثانی. پھر دوسرا نام فرمایا آج کا دن روز تخفیف گناہان شیعیان, ہمارے چاہنے والوں کے گناہوں میں تخفیف کا دن. اللہ اکبر. پھر فرمایا روز اختیار نیکو برائے مومنان, یعنی مومنین کے ساتھ نیکی کرنے کا دن. کوئی احسان کیجئے آج کے دن, یعنی خاص طور پر تاکید ہے کہ کم از کم کسی نہ کسی مومن کے لیے کوئی مدد کر سکیں, کسی کے لیے کوئی اہتمام کر سکیں. تو بہت تاکید ہے عید زہرا کے دن کہ کسی مومن کے ساتھ کوئی نیکی کیجیے, اور چاہے وہ پھر آپ کے اپنے فیملی ممبرز میں سے ہو. اگر کہیں کوئی کسی مشکل میں ہے اور فائنینشیل ہو سکے تو بہت اچھی بات, اور ویسے بھی نہ ہو سکے تو ویسے کسی کی دلجوئی کرنا, عیادت کرنا, کسی اور کے لیے کوئی زندگی میں سہولت فراہم کر دینا, یہ آج کے دن. تو پھر فرمایا مولا علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کے ناموں میں سے قلم اٹھا دینے کا دن, یعنی اگر آج کسی ہمارے چاہنے والے مومن سے کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, اللہ آج کے دن تک لکھتا نہیں ہے کہ اگلے دن تک اگر وہ توبہ کر لے گا تو گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا. کا لائسنس نہیں ہے, کہا آج کے دن نہیں لکھا جائے گا, تاکہ اگر تم پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. مایا روز درہم شکستہ نے بنائے کفر, آج کا جو دن ہے کفر کی بنیادوں کو درہم برہم کر دینے کا دن ہے. یہ سارے امیر المومنین نے نام ارشاد فرمایا آج ایک دن کے لیے نام. روز عافیت ہے, یعنی عافیت کا مطلب ہوتا ہے خیر, اللہ کی جانب سے ہر خیر طلب کرنے کا دن. پھر کہا روز برکت ہے, روز طلب خون ہے مومنہ, سبحان اللہ. کہا آج کے دن مومنین کا جو ناحق خون بہا ہے اس خون ناحق کو طلب کرنے کا دن ہے عید زہرا سلام اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ انتقام کا اہتمام کرے گا. پھر کا عید بزرگ ہے, پھر دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, عظیم کامیابی کا دن ہے. روز وفائے بعہد ہے, یعنی آج کا عہد پورا کرنے کا دن ہے آج. واہ 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 واہ, سبحان سبحان. آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہوا ہے, مولا علی سے ایک عہد کیا ہوا ہے, تولا کا بھی اور تبرہ کا بھی عہد کیا ہوا ہے آپ نے, آج اس دن کو پورا کرنے کا دن ہے. یوم نزع السواد, یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 8 ربیع الاول تک غم ہو رہا ہے, پھر 9 ربیع الاول ایک دم خوشی ہونے لگی اور اچھے اچھے لباس پہن کے سب آ گئے. امام نے فرمائی احادیث نہیں دیکھتے نا وہ لوگ, ویسے اعتراض کرنے لگتے ہیں. یوم نزع السواد, سیاہ لباس اتار دینے کا دن ہے 9 ربیع الاول کا دن. یعنی امام نے کہا 8 ربیع الاول تک غم مناؤ, 9 ربیع الاول سیاہ لباس اتار دو, کوئی اور رنگین لباس پہن لو. کہا ظالمین کی جو شوکت ہے یا ان کا جو اقتدار ہے اس کو ختم کرنے کا دن ہے. پھر روز فتح ہے, اللہ اکبر. روز عفو گناہان شیعیان ہے, یعنی آج کوئی گناہوں سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. روز توبہ ہے. پھر کہا روز انابہ ہے, یعنی خدا کی طرف پلٹنے کا دن ہے. اللہ اکبر. کہ آج کے دن مشکلات کی جو گرہیں ہیں نا وہ کھل جانے کا دن ہے. ایک اور نام سناؤں, کہ بنی اسرائیل کے فرعون پر فتح یاب ہونے کا دن ہے. سارے نام ہے کہ جو روایت سے پڑھ رہا ہوں, کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا جی. پھر فرمایا کہ اہل بیت کے خوش ہونے کا دن, منافق کے قتل ہونے کا دن, یہ ایک ایک نام امام لیتے گئے. ہمارے دشمنوں پر قہر و غلبے کا دن, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے میں خالی ترجمہ پڑھ رہا ہوں, وہ عربی عبارت اس وقت ممکن نہیں کہ میں ایک ایک پڑھتا جاؤں. مومنین کے دل ٹھنڈے ہو جانے کا دن. آج اگر آپ اپنے دل میں دیکھیں, اب یہ دونوں چیزوں کو ملا لیجئے گا. جب محرم کا چاند طلوع ہوا تھا آپ نے حدیث سنی ہوگی بار بار کہ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا. اللہ نے امام حسین کی شہادت کے لیے مومنین کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. قتل امام حسین علیہ السلام کی وہ جو حرارت ہے نا وہ بھی ایمان کی علامت ہے. اور 9 ربیع الاول کو ایک مومن کا دل اہل بیت کی خوشی میں ٹھنڈا ہو جائے یہ بھی ایمان کی علامت ہے. یعنی شہادت حسین کی گرمی آپ نے محسوس کی, وہ بھی ایمان کی علامت تھی. آج آپ کے دل خوشی سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, یہ بھی ایمان کی علامت ہے. روز مفاخرہ ہے, یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنے کا دن کہ میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بھائی اصل فخر تو اس بات پر ہونا چاہیے, بینک بیلنس پر, گاڑی پر, بنگلے پر, اسٹیٹس پر نہیں ہونا چاہیے. فخر اس بات پر ہونا چاہیے کہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں سارے نام اس وقت لے بھی نہیں سکتا. روز عبادت فرمایا خدا کو پکارنے کا دن ہے اور بدعتوں کو ختم کر دینے کا دن ہے. سبحان اللہ. بہت سی بدعتیں تھیں جو بعد میں قائم ہو گئی تھیں, واہ, جو رسول اللہ کے بعد قائم ہو گئی تھی. چاہے کوئی نماز قائم ہو جائے, رمضان المبارک میں کوئی نماز اپنی طرف سے لوگ پڑھنے لگے جو رسول اللہ نے کبھی نہ پڑھی ہو, اور اس کو یہ بھی نام دے دیں گے بڑی اچھی بدعت ہے.
اگر خالی نماز روزے ہی سے کسی کی آپ نجات چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو بہت زبردست صاحب، بڑے اچھے صاحب تھے، انہوں نے نماز یہ قائم کر دی، تو پھر شیطان کو بھی رضی اللہ کہنا شروع کر دو، اس نے بھی بڑے سجدے کیے تھے. واہ 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 واہ. علی سجدہ کرنے کی بات ہے، شیطان نے تو 6000 سال تک عبادت کی تھی. وہ تو عبادت کرتا رہا، اس نے بھی آفر بھی کر دی تھی اللہ کو کہ پروردگار یہ آدم کو سجدہ کرنا مجھے چھوڑ دے. پتہ نہیں لگتا ہے کوئی بزنس کمیونٹی سے تھا کہاں سے. سبحان اللہ تو سبحان اس اللہ. نے کہا وہ آفر کرتے نا، یہ ڈیل آفر کہ یہ ایک تو چھوڑ دے مجھے، باقی میں اتنے سجدے کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں کیے ہوں گے، مجھے چھوڑ دے بس، باقی میں اس کے بعد میں اتنے سجدے کروں گا جو کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اللہ نے کہا عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. تو کسی کے نماز روزے اس نے اتنے وہ کر، اس سے متاثر نہ ہو جائے کیجیے. دیکھو کوئی بدعت تو نہیں قائم کر رہا کوئی. جو کسی نے بار بار سوال ہوتا ہے کہ بھائی ماتم کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس کے بہت سے جوابات ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں وہ تراویح کا لکھا ہوا اس کے اگلے صفحے پر ماتم کا لکھا ہوا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کہ میں آپ سے کہوں یہ جو امام نے 72 نام لیا نا 72، اس میں سے جو 59 نام لیا، میرے ذہن میں الحمدللہ نام موجود ہیں، جو 59 نمبر پہ نام لیا تھا نا امام نے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ کہا تھا رازوں کو فاش کر دینے کا دن، رازوں کو فاش کر دینے کا دن، یہ امام نے کہا تھا. آج کا دن ہے. وہ تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ مومنین کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت سے ہمیں اس طریقے کار سے چونکہ بات کرنی ہے جیسے امام ہی کا حکم ہے. لیکن ورنہ یقین فرمائیے گا، میں کوئی خیر کوئی خود نمائی کے لیے، یعنی آپ بھی اس بات پر آپ نے یقیناً کیا ہوگا عمل، جن جن تک نہیں پہنچی بات میں ان تک پہنچا رہا ہوں، کہ کل عید زہرا کی شب تھی ہمارے یہاں پر، اور ہم نے اپنے فرزند کو بٹھا کر ایک ایک طریقے سے ایک ایک نام لے کر اسے سمجھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک راز فاش کرنے کا مطلب ضروری نہیں کہ آن لائن فاش کریں گے. سب سے پہلے اپنی اولاد کو تو بتاؤ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کس نے بیوی پر کیا ظلم کیا تھا اور کون کس طرح سے واصل جہنم ہوا تھا. 59 نمبر پہ جو نام لیا کا رازوں کو فاش کر دینے کا دن، اور 60 نمبر پہ جو نام لیا کا بدعتوں کو برطرف کر دینے کا دن. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یعنی جب تم رازوں کو فاش کر دو گے، اپنی اولاد کو بتاؤ گے، اپنے اہل و عیال کو، اطراف کے لوگوں کو بتلاؤ گے، تب بدعتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. صحیح. واہ 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 سبحان اللہ. پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا 61 نمبر پہ کہ کوئی وہی گناہ کی ترغیب پر نہ آ جائے کہ ٹھیک ہے ہم تو اب ولایت پر آ گئے، برات پر آ گئے، اب جو مرضی کام کرتے رہے. کہ نہیں، ترک گناہان کبیرہ کا دن ہے. کسی زندگی میں گناہ بھی ہے کہ عید زہرا پر وہ گناہ چھوڑ دو. یہ وہ نام تھے جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے، شاید میرے خیال میں 30-35 نام تو لے لیے میں نے آپ کے سامنے، 20-25 کم از کم. وہ نام ہے کہ جو عید زہرا سلام علیہا کے ہیں.